امام نبہانی نے باقاعدہ باب باندھا ہے جواہر البحار میں. جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی بچہ روتا ہے. یہ اس کا رونا اس کی زندگی پہ دلیل ہوتا ہے. تب سارے خوش ہو جاتے ہیں کہ شکر ہے بچہ زندہ پیدا ہوا. تو حضور سے پوچھا گیا، طبرانی نے اپنی موجم میں اس روایت کو اپنی سند سے روایت کی ہے. تو پوچھا گیا حضور یہ بچہ پیدا ہوتے روتا کیوں ہے؟ فرمایا اس کے ساتھ ایک حامزاد جنم لیتا ہے جو اس کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے، جس کے سبب سے بچہ روتا ہے. تو ادب سے عرض کی گئی حضور جب آپ آئے تھے تو آپ کے ساتھ بھی حمزاد آیا تھا؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی آیا تھا. تو پھر اس نے کوئی ایسی حرکت تو نہیں کی؟ فرمایا اس نے کیا مجھے چھیڑنا تھا. فلما رآنی اسلم، اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑی تو لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. امام نبہانی نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ حضور کا حمزاد مسلمان ہو گیا. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ. امام زرقانی نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا، وہ بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. ایک دن حضور سیر کرتے ہوئے باہر تشریف لے گئے، مدینہ المنورہ سے باہر. وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، وفد طارق، بڑی معروف روایت ہے. وہاں حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ مختلف ان کے اونٹ چل رہے ہیں. ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا. قافلے والوں سے کہا کہ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا؟ حضور نے پوچھا تو کہا ہاں بیچتے ہیں. میرے شیخ کہتے ہیں کہ میں دل بیچا میں جگر بیچا جے پیارا محمد آ جا. نہیں میں اپنا سارا گھر بیچا جے پیارا محمد آ جا. انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں. کتنے کا؟ اتنے کا. سودا طے ہو گیا. فرمانے لگے کہ میں کوئی تاجرانہ غرض سے آیا نہیں تھا کہ سودا قیمت لے کر آتا، کوئی سودا خریدنا ہے. میں تو سیر کے لیے آیا تھا. تو اچانک یہ طے ہو گیا، اب اونٹ مجھے دے دو، میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت بھیج دوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام نے اونٹ پکڑا اور مدینہ المنورہ کی جانب چل دیے. جب تک وہ حضور کو دیکھتے رہے تو دیکھتے رہے. جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے باہر آئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار ایک شخص آیا اونٹ لے گیا اور اس نے اپنا پتہ بھی نہیں بتایا اور اونٹ بھی ادھار لے گیا. تم نے اس کا پتہ ہی نہ پوچھا. جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب کسی کو ادھار سودا دیں یا آپ اسے جانتے ہو یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھے، تو کہا تم نے نہ کوئی ضامن لیا، نہ کوئی شے گروی رکھی، نہ کوئی اسے جانتا ہے، نہ اس نے اپنا پتہ بتایا. یار تم ایسے اس کے حسن میں کھوئے کہ تم نے اس کا پتہ ہی نہیں پوچھا. ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا پھول جھڑتے تھے. اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایا. دوسرا بولا کہ یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. اذا ضحک یتلالع فی الجدر. تیسرا بولا یار میں تو اس کی زلفیں دیکھتا رہ گیا. تیسرے نے کہا کہ میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرم آوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے. اللہ اکبر. کہا یار جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا. جب انہوں نے یہ بات کہی نہ تو سننے والی بات ہے، تو قافلے کے سردار کی بیوی جو ابھی تک خاموش بیٹھی تھی اس نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا انا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم. خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی، اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو قیمت مجھ سے لے لے، میں ضامن ہوں. انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتا. تو کہا پھر ضمانت کاہے کی دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام آ گئے اور انہیں کھجوریں اٹھائی ہوئی تھیں. کہا کہ قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں. کہا یہ کھجوریں آپ کی ضیافت کے لیے حضور نے بھیجی اور یہ رہی آپ کی قیمت. انہوں نے کہا قیمت کیا لینی، ہم تو خود بک گئے، ہمیں یہ بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو امام زرقانی لکھتے ہیں سارا قبیلہ اٹھا اور مدینہ رسول میں پہنچا اور حضور کے ہاتھوں پر بیعت اسلام کر کے ابدی غلام بن گیا. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.